بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سورۃ الفاتحہ کی خصوصیات و امتیازات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ واحد سورہ مبارکہ ہے جس کے سب سے زیادہ نام ہیں۔ اس کا مشہور اور فیمس نام الفاتحہ ہے۔ یہ فتح سے اسم فاعل واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور الفتح کا جو معنی ہے وہ کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو زائل کرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ خواہ وہ بندش اور پیچیدگی حسی ہو یا معنوی ہو، دونوں طرح کی ہو، یا کسی طرح کی بھی وہ پیچیدگی اور بندش ہے اس کو زائل کر دینا فتح کہلاتا ہے۔ تو اس کا جو مشہور نام ہے اس کو فاتحہ، سورۃ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ، اور فاتحۃ الکتاب اور فاتحۃ القرآن۔ ان کو اگر آپ مختلف ناموں سے تعبیر کریں تب بھی ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ متداول اس کا نام ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سے ماخوذ ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب اگر اس کے لغوی معنی کو دیکھا جائے تو اس کا معنی جو ہے اصطلاحی معنی اور اس کا یہ نام رکھنے کا جو سبب ہے وہ بڑا واضح ہے، کیونکہ قرآن کریم کا اس سے آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کو الفاتحہ کہتے ہیں، دی اوپننگ سورہ آف دا ہولی قرآن۔ اور اس کو یہ بھی اعزاز ہے کہ یہ مکمل سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اس سے پہلی جتنی بھی وحی کی شکل میں آپ پر آیات نازل ہوئیں وہ مکمل سورہ مبارکہ کی شکل میں نہیں تھیں۔ قرآن کریم کی کتابت اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نماز میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اسی مناسبت سے بھی اس کو الفاتحہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر ہم کاؤنٹنگ کریں تو سورہ فاتحہ یا سورۃ الفاتحہ ایک نام، دوسرا فاتحۃ الکتاب اور فاتحۃ القرآن، یہ تین نام ہو گئے سورہ فاتحہ کے۔ چوتھا نام ہے اس کا سورۃ کافیہ، چونکہ یہ پورے قرآن کے مضامین کو کفایت کر جاتی ہے، یا یہ خلاصۃ القرآن ہے، اس لیے اس کو سورۃ الکافیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ کچھ نام تو احادیث سے ماخوذ ہیں، اور سورہ فاتحہ کے کچھ نام جو ہے وہ اجتہاد پر مبنی ہیں۔ سورہ فاتحہ کا پانچواں نام ہے سورۃ الکنز، اور یہ نام حدیث قدسی سے ماخوذ ہے، جس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے حسن لغیرہ کے درجہ میں شمار کیا ہے، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے نبی فاتحۃ الکتاب عطا کی، اور وہ میرے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ چھٹا نام سورۃ الفاتحہ کا ام القرآن ہے، ساتواں ام الکتاب ہے، اور یہ بھی نام جو ہیں حدیث سے ماخوذ ہیں۔ آٹھواں نام القرآن العظیم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آپ کو یہ سبع مثانی جو کہ قرآن العظیم ہے یہ عطا کی۔ اور سورہ فاتحہ کا جو نواں نام ہے وہ سورۃ الوافیہ، اور اس کا 10واں اور 11واں جو نام ہے سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ۔ یہ دو نام شفا سے، شافیہ بھی شفا سے بنا ہے، اور اس نام کی بنیاد بھی حدیث ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک مرسل روایت ہے، جس کو حسین سلیم اسد درانی نے حسن قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، فاتحۃ الکتاب میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس کا 12واں نام سبع مثانی ہے، چونکہ اس کی 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اسی مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ اور اس کا 13واں نام سورۃ النور ہے۔ 14واں نام جو سورہ فاتحہ کو دیا جاتا ہے وہ سورۃ الرقیہ ہے، کیونکہ اس سے دم بھی کیا جاتا ہے، اور وہ بخاری شریف کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے ایک سردار کو جس سے کسی زہریلی چیز نے ڈھس لیا تھا، دم کیا اور اللہ نے
शिफा अता फरमाई। 15वां नाम सूरत अल-फातिहा का सूरत दुआ है, चूँकि ये एक दुआ है और ये एक बड़ी जामे किस्म की दुआ पर मुश्तमिल है। 16वां नाम जो मुफस्सिरीन ने इसको दिया है वो है सूरत तालीमिल मसअला, ऐसी सूरत जिसमें सवाल करने की तालीम दी गई है। और इसका 17वां नाम है सूरतुल मुनाजात। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दी है, और जैसे ही बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। तो इस तरह ये एक मुनाजात है, और ये वाहिद ऐसी मुनाजात है कि जिसमें अल्लाह ताला बंदे को खुद जवाब देता है। 18वां नाम सूरतुल फातिहा का सूरतुत तफवीज़ है कि बंदा अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है कि हिदायत भी या अल्लाह आपने देनी है, दुआ भी आपने सुननी है, मदद भी मैंने आपसे हासिल करनी है, सारी तारीफ़ों का मालिक भी या अल्लाह तू है, सारे जहानों का मालिक भी ए अल्लाह तू है। तो मुकम्मल तौर पर इंसान अपने तमाम मामलात चूँकि अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, इस सूरह मुबारक को इसलिए सूरतुत तफवीज़ का नाम भी दिया जाता है। सूरतुस सवाल वो तालीमुल मसअला और सवाल, उसी मुनासबत से इसका ये भी एक नाम है सूरतुस सलात, क्योंकि हदीस में कहा गया कि मैंने अपने और अपने बंदे के दरमियान नमाज को तकसीम कर दिया, और आगे सूरह फातिहा का जिक्र है। तो वहाँ साफ मालूम होता है कि यहाँ अस्सलाह से मुराद सूरतुल फातिहा है। इसका 22वां और 23वां नाम है सूरतुल हम्द और सूरतुल असास। चूँकि ये अल्लाह की तारीफ़ पर मुश्तमिल है और पहला लफ्ज़ ही अलहम्द है, इसलिए इसको सूरतुल हम्द से ताबीर किया जाता है। और सूरतुल असास इसलिए है कि ये बुनियाद है, हर चीज़ की बुनियाद, अकायद की बुनियाद इसमें मौजूद हैं। तो ये सूरह फातिहा के 23 नाम हैं जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किए। इनके अलावा और भी इज्तिहादी नाम सूरह फातिहा के रखे गए हैं। तो आखिर में मैं फिर वही जुमला दोहराऊंगा जो मैंने शुरू में कहा था कि सूरह फातिहा को ये इम्तियाज़ी वस्फ़ हासिल है कि ये सबसे ज़्यादा नामों वाली सूरत है। जब इसके नाम सबसे ज़्यादा हैं तो फिर इसकी खुसूसियात व औसाफ भी सबसे ज़्यादा हैं। कसरत अस्मा, कसरत सिफ़ात पर दलालत करता है, कसरत अस्मा, कसरत औसाफ और महासिन पर दलालत करता है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।